علیہ وصحابہ ذوی الفضائل باب شفقہ والرحمہ علی الخلق. یہ جو چیپٹر ہے وہ شفقت مہربانی کا باب ہے. شفقت کا باب ہے کس پر؟ مخلوق خدا پر. اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا، بھلائی کا سلوک کرنا. اسلام نرمی کا مذہب ہے. اسلام شفقتوں اور مہربانیوں کا مذہب ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو ان باتوں پہ ابھارتا بھی ہے کہ ہمیشہ مخلوق خدا کا خیال رکھا جائے. اس لیے تو آپ دیکھیں کہ کہاں گیا کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو اٹھا لو، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ایمان کا اماطۃ الاذی عن الطریق شعبۃ من الایمان، کہ راستے میں کسی ہارمفل تھنگ کو ریموو کر دینا، راستے سے ویسے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لا يرحم الناس، کہ جو اللہ سبحانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ مہربانی نہیں کی جاتی ہے. یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدا کے مخلوق کے ساتھ خدائی کے ساتھ نرمی کا سلوک نہیں کرتا ہے پھر اس کے ساتھ نرمی بھی نہیں کی جاتی ہے. یعنی جو لوگوں پر نرم نہیں ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ مخلوق کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا کتنا لازم حصہ ہے، ایمان کا بھی کتنا ضروری حصہ ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر ہوا. کہاں یہ بڑی عابدہ ہے، بڑی زاہدہ ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، فرائض تو ادا کرتی ہے، اس کے علاوہ نفل آپشنل پریئر بھی بہت زیادہ پڑھتی ہے، اس کے پاس بہت ہے. فرائض جو روزے ہیں کمپلسری فاسٹ، اس کے علاوہ آپشنل فاسٹ بھی بہت زیادہ رکھتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں صحابہ سے، صحابہ مجھے بتاؤ کہ یہ عورت مخلوق خدا کے ساتھ کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کرتی ہے، اس کے اخلاق کیسے، اس کے مینرز کیسے ہے. How does she treat other people? Does she treat them politely or how harshly؟ کہ یہ لوگوں کو اچھی طرح نرمی سے برتاؤ کرتی ہے پھر سختی کا. کہا کہ رسول اللہ وہ اس کا اچھا نہیں ہے، وہ اس کا اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق اتنے اچھے نہیں ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ اتنی پولائٹ اور اچھی نہیں ہے، وہ بہت سختی کے ساتھ پیش آتی ہے. پھر دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ رسول اللہ یہ روزے زیادہ تو نہیں رکھتے، فاسٹ جو کمپلسری فاسٹ اس کو تو رکھتی ہے، روزے جو فرائض ادا کرتی ہے، نمازیں بھی فرض ادا کرتی ہے، زیادہ نہیں کر پاتی. کہاں اس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کہاں she is a beautiful woman, she is great in terms of manner, in terms of morality, she treats everyone politely, everyone nicely. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں کہ یہ عورت جنت میں جانے والا عمل کر رہی ہے اور وہ جہنم میں جانے والا عمل کر رہی ہے. تو اسلام نے اتنا زور دیا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا برتاؤ کیا جائے. اور اسلام ہی یہ مذہب ہے، اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک انسان اگر ایک بلی کے ساتھ برائی کا سلوک کرے تو اس کے وجہ سے بھی وہ جہنم میں جا سکتا ہے. اور ایسا ہوا ہے، بخاری شریف میں حدیث بھی ہے. اور اسلام ہی وہ پاکیزہ مذہب ہے جو ہمیں یہ انفارمیشن دیتا ہے، ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ ایک عورت ایک فاحشہ تھی، برائیاں اس کے اندر موجود تھی، لیکن ایک کتے کے ساتھ اس نے اچھائی کا برتاؤ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عوض اس کو جنت عطا فرمائی. تو ہمیشہ ایک کام ہمیں کرنا ہے، اسلام کی تعلیم اس کو عام کرنا ہے، نہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے کبھی بھی. حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ہم فائدہ پہنچا سکتے تو فائدہ پہنچا دے، لیکن کبھی ہماری اپنے جانے سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ شفقتوں کا باب ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث بھی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعلی جانیتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وهو کذا وضم اصابعه، رواہ مسلم شریف کی نیریشن حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، دو بیٹیوں کی پرورش کی، اچھے طریقے سے پرورش کی، بیٹیاں تو آپ کی ہے لیکن اسلام اللہ کتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ آپ کو کتنی جزا اور کتنا بدلہ اس پہ عطا فرماتا ہے.
اچھے طریقے سے اسلامی طور طریقوں پہ بیٹیوں کی پرورش کر دی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، اور بالغ ہو کے شادی بھی اس نے بیاہ بھی دے دیا، اپنے شادی بھی کر لی، لوگوں چلی گئی اپنے گھروں پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اور جنت میں ایسے آئیں گے، اور انگلیوں کو ملا دیا۔ اتنا پاکیزہ مذہب اسلام۔ وآقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں السعی علی الارملہ والمسکین کالسعی فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، کہ جو بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے کشاں رہتا ہے، جو بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ کسی بیوہ کی ہیلپ ہو جائے، اپنے پاس پیسے ہے تو خود سے کرتا ہے، نہیں ہے تو دوسروں کے پاس سے لے کے کرتا ہے، یہ ایسا ہے اللہ، جیسے آقا فرماتے جیسے اللہ کے راستے میں ہے، یعنی جب تک یہ کام کرتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے انعامات اور اکرامات کی بارشیں عطا ہوتی رہے گی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعه، متفق علیہ، بخاری اور مسلم شریف کی نریشن ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیان کی طرح ہے، بنیان دیوار کو کہتے ہیں، ایک فاؤنڈیشن کی طرح ہے۔ مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے، نہ کہ مومن دوسرے مومن کو کمزور کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری پستی ساری اسی میں ہے۔ ہماری پستی کب آئی؟ پہلے مسلمان کامیاب کیوں تھے؟ کیونکہ وہ اس حدیث پہ عمل کرتے تھے، وہ بعض کو مضبوط کر رہے تھے، تب مسلمان مضبوط تھے۔ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کرنے لگے تو مسلمان ٹوٹ گئے۔ انڈیا میں آپ دیکھیں 800 سال تو مسلمانوں کی حکومت رہی، بعد میں جو مسلمانوں کی حکومت گئی ہے کیسے گئی ہے؟ مسلمان ہی آپس میں ایسے نکل گئے۔ تو ایسے ناخوار لوگ ہمارے اندر آ گئے، ایسے لوگوں نے ہمارے درمیان جنم لیا ہماری سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے ہمیں سارے نقصانات جھیلنے پڑے اور آج بھی جھیل رہے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ مومن تو مومن کو مضبوط کرتا ہے، نہ کہ مومن مومن کو کمزور کرے۔ ایک مومن کی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث بھی سنی، اس میں بھی کتنا نور ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، فقال رجل یا رسول اللہ انصر مظلوما فكيف انصره ظالما، قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه، متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مدد کرو، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ کہا تمنعه من الظلم، کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، اس کو ظلم کرنے سے روکو، فدا کا نصرو کا ایاہ، اور یہی تمہارا اس کے لیے مدد کرنا ہے۔ اگر دو مسلمان بھائی لڑ رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو روکو۔ آپ اچھائی سے روک سکتے تو اچھائی سے روکو، اگر نہیں رک رہا ہے تو اگر طاقت کا استعمال کر بھی روک سکتے تو شریعت مطہرہ نے اس کی بھی اجازت دی آپ کو کہ طاقت اپنے پاور کو یوز کرے، آپ اس کو روکیں۔ تو ہوتا کون ہے دوسرے پر ظلم کرنے والا؟ جیسے وہ انسان ہے تو بھی انسان ہے، جتنا حق اس دنیا میں تیرے رہنے کا ہے اتنا حق اس کو بھی رہنے کا ہے۔ تو کہا کہ اپنے اس طرح مطلب اس ساری چیزوں کا مطلب اور ان سارے فرامین کا نور یہی ہے کہ کسی طرح بھی مخلوق خدا کے اندر فساد اور کرپشن پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نرمی اور شانتی والا اور سکون والا ماحول لوگوں کے درمیان قائم و دائم رہنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو زندگی دی ہے، کچھ سالوں کی، کچھ مہینے کو زندگی دی ہے، تو اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزار کے چلے جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تمہاری دنیا بالکل جہنم کدہ بن جائے۔ پھر سارے معاملات کب ہوتے ہیں؟ پھر لوگ سوسائڈ بھی کرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی اس کا کوئی لطف بندے کو ملے نہ، پھر بندہ کیا کرے گا؟ پریشان ہو جاتا ہے، پھر سوسائڈ پہ آ جاتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کی زندگی وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ان کی زندگی کوئی زندگی بھی نہیں رہتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے تو یہ ساری چیزیں تمہیں کرنی پڑے گی کہ اچھے طریقے سے زندگی جیو، زندگی کا مزہ اٹھاؤ، زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہیں اتنی خوبصورت دنیا میں پیدا کیا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہارے لیے ہر چیز تو اللہ نے دی ہے، ساری خوبصورتیاں، سارے باغات، سارے باغیچے، دنیا کی خوبصورتیاں، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کی مدد اس طور پر اس کے ظلم سے روکو۔ پھر آقا فرماتے ہیں الدین النصیحہ ثلاث، کہ دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے، دین ویل وش ہے، ثلاث تین لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟
لمن قلنا لمن، صحابہ کہتے ہیں یہاں سے رسول اللہ کس کے لیے ویل وش ہے، خیر خواہ کن تین لوگوں کے لیے؟ کہا قال للہ ولکتابہ ولرسولہ، کہ دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ بندی کا گمان ہو ہمیشہ اس کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کا ہر کام، اس نے جو بھی حکم ہمیں قرآن و حدیث، قرآن میں دیا ہے یا حدیث میں اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے دیا ہے، اس کے حکم میں سے بھلا ہی بھلائی ہے، چاہے بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ، اس کو خالق مانو، اس کو ایک مانو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد دین یہ خیر خواہی ہے اللہ کے بارے میں۔ اس کی کتاب کے بارے میں خیر خواہی کیا؟ یہ کتاب رحمت اللہ نے نازل کی ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کے احکامات پہ عمل کیا جائے، اس کو پیٹھ کے پیچھے نہ پھینکا جائے، پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالا جائے۔ ایسا نہیں کہ بس ثواب کی نیت سے پڑھ لو اس کو، بے شک قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے سے جہاں ثواب ملتا ہے وہاں ہزاروں کی زندگیاں بھی سنور سکتی ہے۔ تو قرآن کو اس نیت سے پڑھا جائے، یہ کتاب کے لیے خیر خواہی ہے۔ ولی رسول ہی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا آخری نبی مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوقات میں سب سے عظیم مانو، اللہ نے سب سے عظیم ان کو بنا کر بھیجا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ان کے لیے خیر خواہی کیا؟ رسول کی سیرت پہ عمل کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا ہی لباس بشریت کا لبادہ اڑا کے بھیجا ہی دنیا میں اس لیے ہے تاکہ ان کی سیرت سے فائدہ اٹھایا جائے، ورنہ پھر اگر ان کی سیرت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن سامنے کھڑے رکھ کر اللہ پوچھے گا اتنا پیارا رسول میں نے تمہارے درمیان بھیجا تھا، کیا ان کی سیرت سے تم نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ دنیا میں ہزاروں لوگوں کی کاپیز تم کر رہے تھے، ہزاروں لوگوں کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے، اتنا پیارا محبوب بھی تو میں نے تمہارے درمیان بھیج دیا تھا، کیا ان کی سیرت کی روشنی اپنی زندگی میں تم نے کچھ لی تھی؟ ان کی زندگی سے کچھ جھلکیاں اپنی زندگی میں بسائی تھی؟ ان کی روشن اور نور والی سیرت پہ عمل کیا؟ پھر ایک خیر خواہ رسول کے لیے، پھر کس کے لیے؟ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو اولیاء ہے، فقہا ہے، علماء ہے، ان کے خیر خواہ، جو اچھے علماء ہیں، میں ان کی اچھی بات کر رہا ہوں۔ علماء، عالم کا لفظ سے سمجھنا، عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں میں، جسے قرآن و حدیث میں عالم کہا گیا ہے۔ عالموں کے لیے خیر خواہی، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جہاں 10 لوگ جمع ہوتے ہیں سب سے زیادہ برائی کسی کو ہوتی ہے تو عالم کی ہی برائی ہوتی ہے، اس کے پیچھے نماز بھی ادا کرتے ہیں اور اسی کی برائی بھی ہم کرتے ہیں۔ جنازہ، کسی کی موت بھی ہو گئی خاندان کے اندر، عالم کے بغیر کوئی نماز بھی پڑھانے والا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا نکاح پڑھانا ہے، عالم کے بغیر کوئی نکاح بھی نہیں پڑھا سکتا ہے۔ ہر چیز میں ہمیں اس کی ضرورت